کیا انسان واقعی اس جنگ کے قریب پہنچ چکا ہے جسے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ کہا جائے گا؟ سوچئے، کیا ہم آخری زمانے کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ جنگیں، فتنے اور قیامت کی نشانیاں مشرق وسطیٰ اس وقت آگ کی لپیٹ میں ہے۔ فلسطین پر اسرائیل کی مسلط کی گئی جنگ بھڑک رہی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے کے خواب میں دنیا میں بار بار جنگ کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ بڑی طاقتیں خاموشی سے اپنی چالیں چل رہی ہیں اور اس پورے خطے میں ایک عجیب بے چینی پھیلتی جا رہی ہے۔ افغانستان، پاکستان ایک ایسی شطرنج کی بساط پر کھڑے ہیں جہاں ہر چال مستقبل بدل سکتی ہے۔ یہ سب کیا صرف پالیٹکس ہے یا تاریخ ایک نئے اور خوفناک باب کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اگر میں کہوں کہ اس جنگ کی خبر 1400 سال پہلے دی جا چکی ہے، وہ وقت اب دور نہیں رہا کہ دنیا ایک ایسی جنگ کے قریب ہے جو تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی۔ اور صرف جنگ ہی نہیں، وقت کے بدلنے کی، معیشت کے بگڑنے کی، اخلاق کے گرنے کی اور امت کے بکھرنے کی بھی۔ سوال یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، سوال یہ ہے کیا ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جس کی پیشگوئیاں احادیث میں کی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ وقت سمٹ جائے گا۔ آج غور کیجئے، کیا واقعی وقت بدل گیا ہے؟ پہلے مہینے لمبے لگتے تھے، اب سال بھی چھوٹے لگتے ہیں۔ رمضان آتا ہے اور لمحوں کی طرح گزر جاتا ہے۔ ہماری زندگی مصروف تو ہے مگر برکت سے خالی ہوتی جا رہی ہے۔ ٹیکنالوجی تیز ہے لیکن زندگی خالی ہے۔ کیا یہ وہی تقارب الزمان نہیں جس کی خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رومیوں کے ساتھ ایک امن کا معاہدہ کرو گے، پھر وہ معاہدہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک عظیم جنگ ہوگی۔ یہی جنگ حدیث میں الملحمۃ الکبریٰ کہلائی۔ یہ عام جنگ نہیں ہوگی، یہ تہذیبوں کا تصادم ہوگا۔ حدیث میں آیا، 1/3 لوگ بھاگ جائیں گے، 1/3 شہید ہوں گے اور 1/3 فتح پائیں گے۔ سوچئے، یہ کیسی جنگ ہوگی جس میں ایمان کا وزن تلوار سے زیادہ ہوگا۔ آج دنیا میں بڑھتی ہوئی جنگوں اور تناؤ کو دیکھ کر دل ایک سوال ضرور کرتا ہے، کیا دنیا واقعی اسی سمت بڑھ رہی ہے؟ ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن نشانیاں خاموش نہیں ہیں۔ حدیث جبریل میں آیا، تم دیکھو گے کہ چرواہے اونچی عمارتوں میں مقابلہ کریں گے۔ آج انہی ریگستانوں میں آسمانوں سے باتیں کرتی عمارتیں کھڑی ہیں۔ ہر طرف ایک ہی مقابلہ ہے، اونچا بنانے کا۔ یہ کیسا عروج ہے جہاں عمارتیں تو بلند ہو رہی ہیں مگر انسانیت گرتی جا رہی ہے۔ بے حس دل، بے درد فیصلے، جہاں امریکہ ہسپتالوں اور اسکولوں تک پر بم برسائے جا رہا ہے، اور پھر بھی امریکہ خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور بہترین قوم سمجھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، کیا ہم کم ہوں گے؟ فرمایا، نہیں، تم بہت ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ جیسی ہوگی۔ آج امت کی تعداد اربوں میں ہے، لیکن اثر، اتحاد کمزور، قیادت منتشر۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہا کرتے تھے، مسلمانوں کا اصل مسئلہ طاقت کی کمی نہیں، کردار اور نظام کی کمی ہے۔ احادیث کے مطابق قسطنطنیہ فتح ہوگا الملحمۃ الکبریہ کے بعد، پھر دجال کا خروج ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، یعنی دنیا ایک ڈرامائی موڑ لے گی۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر آج ہم حق اور جھوٹ میں فرق نہیں کر پا رہے، کیا ہم دجال کے فتنہ کو پہچان سکیں گے؟ قیامت کی نشانیاں ڈرانے کے لیے نہیں، جاگانے کے لیے ہیں۔ اصل تیاری کیا ہے؟ نماز مضبوط، قرآن سے تعلق، دل میں یقین، کیونکہ جب بڑے فتنے آئیں گے تو صرف مضبوط دل ثابت قدم رہیں گے۔ شاید ہم آخری زمانے میں ہیں، شاید نہیں، لیکن یہ یقینی ہے ہم اپنی ذاتی قیامت کے قریب ضرور ہیں۔ موت کا وقت نامعلوم ہے اور تیاری کم ہے۔ اگر آج کی دنیا دیکھ کر آپ کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی ہے تو یہ خوف نہیں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسے موضوعات پر مزید ویڈیوز آئیں تو کامنٹس میں لکھیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آج دنیا میں ہونے والی جنگیں اور حالات واقعی ان نشانیوں کی طرف اشارہ ہیں جن کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے؟ ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ ہمیں آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، آمین۔